مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والإناية والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل أكمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إيماننا سيد رونق جدراننا سيد إذهاننا سيد رونق زماننا ومكاننا سيد إيماننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمدا قبل محمد اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد أولانا محمد أجلانا محمد أهلانا محمد وأولانا محمد وأعلانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد ونال محمد إقبال محمد وأنوال محمد اللهم صل على محمد وجود محمد سجود محمد آغوت محمد حاتم محمد وآتم محمد اللهم صل على محمد جازود منزود محمد أزبوت كلبوت محمد حبوت محمد وسبوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه محترم بھائیو دوستو بزرگو رب ذوالجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے کہ اس مقلب القلوب ذات نے
اس گے گزرے دور کے اندر بے حیائی، فحاشی، گمراہی کے اس پرفتن دور میں اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اس پاس ہونا ہی لانا، اس پاس ہونا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا، اس کے فضل و کرم کا ساری زندگی بھی شکریہ ادا کرتا رہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نیکی کی توفیق کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے۔ دین کی سمجھ کا ملنا اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے۔ انسان اس بات کی کوشش تو کرتا ہے بحیثیت مسلمان کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، لیکن کبھی کبھی وہ اللہ کو راضی کرنے کا جو اصل اور حقیقی طریقہ ہے اسے بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا حقیقی طریقہ جو ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع ہے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، اور اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے قرآن سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو کام اللہ نے لگایا، آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے قرآن سے بیان کرتا ہے، الذی فرض علیک القرآن، میرا محبوب پیغمبر ہم نے قرآن والی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اب جتنی دیر قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آتا، جہالت کے اندھیرے جھٹ نہیں سکتے۔ یہ بات 100% ذہن میں بٹھا لیں۔ لاکھ نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، جتنی دیر تک قرآن سمجھنے کی طرف نہیں آئیں گے انقلاب نہیں آئے گا، کیونکہ انقلاب ہے ہی قرآن۔ انقلاب کیا ہے؟ قرآن۔ نصاب انقلاب کا نصاب ہے قرآن، انقلاب کا نصاب قرآن ہے۔ جب جہالت کا دورہ تھا، ہر طرف گراؤ، مارو، اجاڑ دو، چھین لو، نفرتوں کے بازار، بغض حسد کے بازار، بے حیائی زنا کے بازار، شراب جوا سود کے بازار گرم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت
جو بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرکز ہدایت کو، اس بیت اللہ کو انسانیت کا ابتدائی مدرسہ بنایا۔ مدرسہ ہے بیت اللہ، اس مدرسے کا محتمم ہے خود اللہ۔ مدرسہ ہے بیت اللہ، محتمم ہے خود اللہ۔ بولو بولو سارے شاباش۔ مدرسہ ہے بیت اللہ، محتمم ہے خود اللہ، معلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ استاد کو۔ مدرسہ بیت اللہ، محتمم خود اللہ، معلم ہے رسول اللہ، نصاب ہے اس مدرسے کا کتاب اللہ۔ نصاب ہے اس مدرسے کا کتاب اللہ۔ ابتدائی انقلابی درسگاہ جو بنی، انقلابی، کیونکہ جہالت کا دور دورہ ہے۔ کسی کی بکری اگر پہلے پانی پی گئی ہے تو دشمنی، کسی لشکر نے دوسرے لشکر کو کراس کر دیا تو دشمنی۔ اور جس دور میں لوگ زنا کر کے فخر کرتے ہوں، شراب پی کر، شراب بنا کر، شراب بیچ کر فخر کرتے ہوں، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے فخر کرتے ہوں، عورتوں کی تذلیل کر کے فخر کرتے ہوں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، آباء و اجداد اور گزرے ہوئے بزرگوں کی تعریف اور ان کے قصے سنا کر فخر کرتے ہوں، اس دور جاہلیت کا کیا تصور ذہن میں آتا ہوگا؟ جہاں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جائے، جہاں بے حیائی کی چادریں اوڑھ لی جائیں اور حیا کی چادریں داغدار ہو جائیں، ایسے دور میں انقلاب ہی چاہیے تھا نا۔ ایسے دور میں کیا چاہیے تھا؟ بولو سارے بولو، انقلاب چاہیے تھا۔ اور اس انقلابی سچویشن میں پہلا مدرسہ جو بنا وہ بیت اللہ بنا۔ قرآن اسے کہتا ہے، اس مدرسے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ھدی للعالمین، سارے جہان کے لیے مرکز ہدایت ہے بیت اللہ۔ سمجھ آئیے؟ مدرسہ بیت اللہ ہے، اس مدرسے کا محتمم خود اللہ ہے، اس مدرسے کا معلم رسول اللہ ہے، اور اس مدرسے کا نصاب کتاب اللہ ہے۔ اور جو اس مدرسے سے فیض یاب ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ حزب اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ حزب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ کا کردار۔ اور محمد الرسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا کردار سب سے اولین اس کا جو حصہ جز ہے وہ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کے قرآن کو سنانا اور بیان کرنا ہے، قرآن کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی بعثت کا جو تذکرہ کیا اور ایمان والوں کو احسان جتلایا، اس میں پہلی جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ
المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے احسان کیا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے احسان کیا ہے. او کلمہ پڑھنے والوں، میں نے احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے رسول بنایا محمد الرسول اللہ کو. کیا ہے میرے نبی کا مقصد؟ اس بعثت کا مقصد کیا ہے؟ احسان میں نے کیوں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ انہیں سنائے تو میرا قرآن سنائے. پہلا کام سنائے تو میرا، بولو بولے گا وہی جسے محبت ہوگی اللہ سے. سنائے تو میرا قرآن سنائے. قرآن سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. قرآن سنانے سے اندر پاک ہوتا ہے، سننے والے کے اندر سے شرک و کفر کی غلاظتیں نکل جاتی ہیں. قرآن سنانے سے جیاں وقتی طور پر تو چہرے بدلتے ہیں، لیکن قرآن سوالیہ انداز میں دل و دماغ کے دروازوں پر دستک دیتا ہے. قرآن پوچھتا ہے جسے اللہ کے سوا پکار رہے ہو، حل یسمعونکم، اور بتاؤ تو صحیح یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ قرآن دستک دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ قرآن نہ سنایا جائے تو دستکیں ہی نہیں ہوتی، قرآن بیان نہ کیا جائے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. یہ وہ معاشرہ ہے یہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا. استغفر. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ وہ لوگ ہیں کھاتے میرا ہیں، پیتے میرا ہیں، پہنتے میرا ہیں، میری زمین پہ میرے آسمان کے نیچے میری ہواؤں میں مزے لیتے ہیں، لیکن میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے یاد نہیں کرتے. وہ معاشرہ ہے اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا پر اس کا فیض جاری ہے، اس کا فیض جاری ہے. فلاں ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا لیکن آج بھی مشکل کشائیاں کرتا ہے. فلاں ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا مگر آج بھی حاجت روائیاں کرتا ہے. فلاں ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا مگر آج بھی عزتیں دیتا ہے، آج بھی خوشیاں دیتا ہے، آج بھی شفائیں دیتا ہے، آج بھی ہماری پکاریں سنتا ہے، آج بھی ہماری بدی چھٹی کا مالک ہے. یہ باتیں کیا کرتے تھے بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر، جہاں اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف نہیں کی جاتی، وہاں یہ آباء و اجداد کی باتیں کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لا یذکرون اللہ
الا قلیلا، او بڑا تھوڑا اللہ دو یاد کر دینے، زیادہ تر باتیں اپنے وڈیروں کی، زیادہ تر باتیں اپنے گزرے ہوئے فوت شدگان کی، لیکن میرے محمد کریم نے، محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عبدوں کا اسرا، عبدوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، ناظم عالم، عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عبدوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، عبدوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، ناظم اعظم، اعظم ناظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عدل مفخم، حسن منظم، عدل مفخم، حسن منظم، شرف مجسم، حسن منظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عالم ظلم مقصد و علت، ہادی عالم، عالم کالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سادوں کا ناظم، سادوں کا اعظم، شان کا اعظم، شان کا ابتر، شان کا ابتر، سادوں کا ناظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عبدوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، فی اللیل اسجا، فی اللیل یغشا، یوتے کا ربوں کا اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سادوں کا ناظم، سادوں کا اعظم، سادوں کا اعظم، شان کا ابتر، شان کا ابتر، سادوں کا اعظم، سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم، سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سادوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، عبدوں کا اسرا، ربوں کا اسرا، ہادی عالم، کالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان امام انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الذی فرض علیک القرآن۔ انقلاب مصطفیٰ دیاں چند جھلکیاں تے ہو جاننا، اللہ اللہ فرماندے ایک وقت لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، میں اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر کے میں اللہ دے شکرانے گاونا والا کوئی نہیں، تے میرے محمد نے آ کے جیلان کیتا ہے تے لوکانوں دسے لا الہ الا اللہ، محنت کیتی ہے 13 سال اس مرکز ہدایت دے اندر، 13 سال اللہ دا قرآن سنا 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 کے اندر ریگ مار 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 کے پھر او ویلایا کہ قرآن بولیا، پھر قرآن بولیا تے قرآن نے کی آکھیا، پھر قرآن آکھا لگا
پہلے قرآن کہندا سی لا یذکرون اللہ، پھر قرآن بولیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر اللہ دا قرآن بولیا الذین یذکرون اللہ۔ اور میرا محمد کریم سواد آ گیا ہے تیری بےست دا، اس آمد دا، اس آمد دے مقصد دا تو حق ادا کر دیتا ہے میرا پیغمبر، جڑے کدی بھی میرا نام نہیں سن لیندے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہون اٹھے ہون تا اللہ اللہ، بیٹھے ہون تا اللہ اللہ، لیٹے ہون تا اللہ اللہ، اور جڑے اللہ نو جان دے نہیں سن ہون اللہ دے ذکر دے شہدائی نظر آندے نے پے۔ اللہ فرماندا ہے حق ادا کر دیتے ہی میرا سونا قرآن دی تبلیغ۔ سبحان لا یذکرون اللہ الا قلیلا، تے پھر قرآن آندا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہون بس ہی نہیں کر دے جتھے ہون اللہ 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 اللہ، والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات دہاڑے اللہ دا در چھٹ دے ہی نہیں، دن تے اللہ دیاں یاداں وچ گزار دینے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات نوی سمدے نہیں، ادھی راتی اٹھ جاندن، کدی سجدے وچ پے نظر آندن، کدی قیام تے منگ دے کی نے ربنا ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کو رو رو کے دعاواں کر دیں، آندن اللہ تیرا عذاب تے چمٹ جانا لے، سانو اپنے عذاب کو دور رکھیں میرا اللہ۔ اسی دو نمازاں پڑھ لئیے تے چوڑی ساڑی چڑائی نہیں مان ہوندی، اے ہے کہ نہیں پھر اللہ والے، اور جنہاں نو خدا پہ آکھے میرا محمد تیری تبلیغ بلے بلے سواد نہیں آ گیا، جڑے لات منات عزا تے حبل دے نہ لیندے سان، ہون اٹھ دیاں بین دیاں لیٹ دیاں سم دیاں اللہ 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 ہی اللہ، لا الہ الا اللہ غرض حیات ہے، محمد الرسول اللہ طرز حیات ہے۔ انہاں غرضاں بھی پوریاں کیتیاں تے طرزاں بھی پوریاں کیتیاں، غرض نو بھی سمجھ گئے تے طرز نو بھی سمجھ گئے، او سمجھ گئے محمد الرسول اللہ دی اتباع تو علاوہ گزارا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ دی اتباع تو علاوہ گزارا کوئی نہیں، او سمجھ گئے پر اج دا مسلمان کوئی نہ سمجھیا۔ اے اللہ اکبر کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پھر کہندہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ جہالت دے کٹا ٹوپ اندھیریاں وچ راون والے غرض زندگی بھی سمجھ گئے تے طرز زندگی بھی سمجھ گئے،
انہاں نو پتہ چل گیا غرض زندگی لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، عزتاں دے لا الہ الا اللہ، خوشیاں دے لا الہ الا اللہ، حیاتیاں دے لا الہ الا اللہ، غیب جانے لا الہ الا اللہ، ڈوب دیاں تارے لا الہ الا اللہ، روڑاں نو جے کروڑ بناویں لا الہ الا اللہ۔ اج دا مسلمان نہیں سمجھیا، او سمجھ گئے جنہ دے اندر انسانیت ہی کوئی نہیں سی، جنہ دے اتے کوئی امارت تے حاکمیت واسطے تیار کوئی نہیں سی، جڑے اللہ دے اس مرکز دے اندر کھلو کے اللہ نال شرک کر دے سن تے فخر کر دے سن، او تا سارے دے سارے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان اطہر کو قرآن دیاں آیتاں سن سن کے اپنے اندر دستکاں کروا کے اپنے دل دماغ نو عقیدہ توحید نال مزین کر دے رہ گئے۔ کیویں کر دے رہ گئے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ایک وقت تا او سی، ایک وقت کیڑا وقت؟ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ایک وقت او سی کلے اللہ دی گل کرو تے چہرے انہاں دے بدل جاندے سن، چہرے انہاں دے چہرے انہاں دے ایک اللہ دی گل کرو تے چہریاں دا رنگ متغیر ہو جاندا سی، کلے اللہ دی جے گل کروا انہاں دے دل کر دے سن کہ مار دویے، کلے اللہ دی گل کرن والے نو ساڈیاں بزرگاں دا نام کیوں نہیں لیندا، انہاں دیاں صفتاں دا قائل کیوں نہیں ہوندا؟ پھر او وقت آیا، اللہ فرماندے ایک وقت آؤ سی اللہ کلے دا نام لو تے متنفر ہوندے سن، اذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون، جے اللہ نال کسے اور نو مشکل کشا بناویا، کسے اور نو حاجت روا بنائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا بناتے تو ان کے چہرے کھل جاتے، خوش ہو جاتے، کہتے ہاں ہاں یہ ہمارا بھائی ہے پیر پرا، ایک ہی یہ میرا پیر پرا، یہ بھی انہاں مرشداں نوں مندا جنہاں نوں اسی مننے، یہ بھی انہاں دا ہی مرید ہے جنہاں دے ساڈے ابا جی مرید ہاں، یہ بھی اوتھے ہی جاندے نے۔ اللہ 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 فرماندا ہے پھر ایک وقت او آیا جس وقت میرے پیارے پیغمبر نے لا والا کلہاڑا چلایا نا تے پوری جرت نال اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا، 13 سال غرض زندگی کو بیان کیا، غرض زندگی لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن پڑھیا جائے تے روندے سن، اسی پتہ کیوں نہیں روندے سن سمجھ نہیں آتی، یہ جڑی سبحان اللہ بھی اسی کرنے ہیں نا یہ سور تو کٹنے، سور چنگی لگی ہے واہ جی واہ کیا طرح سبحان اللہ، اور یہ نہیں کہ سانوں کو سمجھ آتی ہے، ہاں آیت پاویں جیڑی مرضی ہوئے، پاویں اللہ فرماندہ ہوئے میں جہنم دے وچ سٹاں گا کہ سبحان اللہ، میں جینا آرام کر دیاں گا کہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اصل چیز ہے قرآن کی تعلیم سیکھنا، قرآن سمجھنا، ہر عمر میں جس عمر میں یہ بات آپ تک پہنچ جائے اسی وقت نیت کر کے شروع کر دینا، پھر تو سیکھتے سیکھتے بھی بندہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ ہاں جی یہ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ارادے وچی 20 سال ننگ ہے، 30 ننگ ہے، 10 ننگ ہے،
یہ غلط ہے. ارادے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا. اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. قرآن پڑھے محمد الرسول اللہ تے اگے دل دہل جان نہ، دل رو پون. آکھن اللہ پچھلیاں معاف تے اگوں نہیں کرن لگے. لن نشرک بربنا احدا. محمد الرسول اللہ تساں گواہ رہی ہو مردے مر جاواں گے اج تو بعد شرک نہیں کراں. اللہ دے سوا کسے ہور نو دکھڑے نہیں سناواں. اللہ دے سوا کسے ہور اگے چولیاں نہیں پھیلاواں. اللہ دے سوا کسے ہور اگے تلیاں نہیں پھیلاواں. ایتھے تے نکی جی کھرک پہ جائے، 2 واری دعا کیتی کھرک نہیں گئی، تیجی واری سیدھا دربار شریف تے گیڑو نلکا مرشداں دا گارا لیاؤ ملو، پنڈیاں اتے نواؤ انہاں نو، بچیاں دے سوکڑے ختم، بندے وڈیاں دیاں کھرکاں ختم. ایتھے مرشدہ تھوک سٹی سی، یہ اس تھوک دا فیض جاری. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ. انقلاب صرف اور صرف اللہ کے قرآن سے آ سکتا ہے. جو مانتا ہے وہ اس طرح ہاتھ اوپر کر کے کہے بے شک. انقلاب صرف اور صرف کس سے آ سکتا ہے؟ کتاب اللہ سے آ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ غرض زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. غرض جتنی دیر تک سمجھ نہیں آئے گی طرز سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے 13 سال غرض زندگی پہ محنت کی، پھر اگلے 10 سال طرز زندگی سکھایا. 23 سالوں میں لٹا پھٹا ظلمت کے اندھیروں میں ڈھکا ہوا زمانہ ساری کائنات کا راہبر بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر، وہ زمانے کے راہبر بن گئے. جو خود نہ تھے راہ پر، وہ زمانے کے راہبر بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی، کیا محنت تھی، وہ کیا محنت تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جن کے دل مردہ تھے، اللہ کی توحید جن کے دلوں میں رچی بسی نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے. وہ دل مردہ ہے. جن کا یقین اللہ کی ذات پہ کامل نہیں ہے، وہ دل مردہ ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مردہ، وہ صدقے کرتے ہیں پھر بھی مردہ. کیونکہ غرض زندگی صحیح نہیں ہے تو طرز زندگی کیسے ہوگی؟ جب مجھے غرض کا نہیں پتا تو طرز کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلی چیز ہے غرض زندگی. وہ سمجھ آ جائے تو طرز زندگی خود بخود جو ہے سمجھ آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جدو محمد الرسول اللہ جب قرآن پڑھتے جی ذکر اللہ، قرآن پڑھتے
قرآن پڑھتے اٹھاؤ صاحب خیر اذا ذکر اللہ تو کیا ہوتا واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر جب قرآن سنایا جاتا دل رونے لگ جاتا، اللہ کے خوف سے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے، انسانیت کے مقصد کو یاد کر کے، پھر کیا ہوتا اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب انہیں قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی، پڑھ پڑھ کر سمجھا سمجھا کر سنائی جاتی، قرآن کی تعلیم بڑھتی تو ایمان بھی بڑھنے لگتا، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا جب قرآن دل میں بڑھتا، قرآن کی تعلیم بڑھتی جاتی، ایمان بھی بڑھتا جاتا، قرآن کی تعلیم بڑھتی جاتی، یقین بڑھتا جاتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ کرنے لگ گئے کس پر؟ بولو اللہ پر۔ وہ سارے مولوی نہیں تھے، تاجر بھی تھے، وہ سارے مولوی نہیں تھے، تاجر بھی تھے، ملازم بھی تھے، مالک بھی تھے، لیکن جب ایمان بڑھ گیا، اللہ پہ بھروسہ بڑھ گیا، تاجر نے بے ایمانی چھوڑ دی، ملازم نے خیانت چھوڑ دی، آقا نے اپنے ماتاتوں پہ ظلم چھوڑ دیا، ملاوٹیں چھوٹ گئیں، رشتے پاک ہو گئے، دل صاف ہو گئے، نفرت محبتوں میں بدلنے لگی، اتباع اور اطاعت کا جذبہ بڑھنے لگ گیا، کیونکہ اللہ پہ یقین جو بڑھنے لگ گیا۔ جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، جب رب پہ بھروسہ کم ہوتا ہے تو پھر فساد بڑھتا ہے، انسان اللہ اللہ کر کے بھی اللہ والوں سے الجھتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر انسان ملاوٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر انسان دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، دھوکہ بھی دے رہا ہوگا، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، حق بھی کھا رہا ہوگا، نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، بے ایمانی بھی کر رہا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، رشوتیں بھی لیتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، سود بھی لیتا دیتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، سٹے بازیاں تے جوئے بھی لگاتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، ڈنڈی بھی مارتا ہوگا۔ کیوں؟ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن غرض زندگی سے متعارف کوئی نہیں، قرآن زندگی میں آیا کوئی نہیں، جب قرآن کوئی نہیں تو ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، اللہ پہ یقین کوئی نہیں، جب اللہ پہ یقین کوئی نہیں پھر اسباب کے پیچھے کتا بن کے پھرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مدیہ کو شاعری بڑے سخت الفاظ میں استعمال کر دے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، بعض لوگ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ اللہ یہ ساری چیزیں آئیں گی اللہ کے قرآن سے، بے شک۔ کس سے آئیں گی؟ اللہ کے قرآن سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقت تھا، قرآن کہتا ہے ایک وقت تھا کہ جب یہ لوگ گمراہی کے دہانے پر تھے،
کانو من قبل لفی ضلال مبین، کانو من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ضلال بعید، جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، گمراہی کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، قریب تھا اللہ کا عذاب آ جاتا، قریب تھا اللہ کا عذاب آ جاتا، انہیں تباہ و برباد کر دیتا، قریب تھا کہ اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن محنت محمد الرسول اللہ کی کون سی محنت؟ اللہ کے قرآن والی محنت، غرض زندگی والی محنت ایسی رنگ لائی کہ قرآن نے یہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن بول اٹھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا محمد کریم، تیرے ساتھی جو تیری محنت سے تیار ہوئے، مجھے اتنا پسند ہے ان کا ایمان، مجھے اتنا پسند ہے ان کے اندر کے خیالات، ان کے دل دماغ پہ رچا بسا غرض زندگی، مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر آنے والے اس طرح ایمان لے آئے، اس طرح، کس طرح؟ جس طرح ابو بکر لے کے آئے، جس طرح عمر لے کے آئے، عثمان ذی النورین لے کے آئے، علی حیدر کرار لے کے آئے، سعد و سعید لے کے آئے، ابو ہریرہ لے کے آئے، جی ہاں حبشے کا غلام بلال ایمان لے کے آیا، جس طرح عبد الرحمن بن عوف لے کے آئے، جس طرح حبیب لے کے آئے، جس طرح حبیب لے کے آئے، حسن و حسین لے کے آئے، معاویہ لے کے آئے، اس طرح آنے والے ایمان لے آئے تو میں اللہ انہیں ہدایتوں سے مالا مال کر دوں۔ اور سمجھ آئیے، سبحان اللہ، ظلمت کے اندھیروں میں ڈکا چھپا معاشرہ رہبر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ رہبر بن گیا۔ ایک وقت تھا جب زنا کر کے یہ لوگ فخر کرتے تھے، کسی کی عزت لوٹ کر اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے، کسی کی عزتیں لوٹ کر یا اپنی عزتیں لٹا کر اپنی شاعریوں میں، نظموں میں فخر کیا کرتے تھے، مجھ سے بڑا کوئی زانی ہے تو بتاؤ، فخر کرتے تھے۔ جب امام انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال غرض زندگی پہ محنت کی تو اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عورت سے بدفعلی ہو گئی، روتی رہی رات بھر، اور صبح پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بدفعلی ہو گئی ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں اپنی سزا دنیا میں لینا چاہتی ہوں، آخرت میں رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کیجئے، میرے اوپر اسلامی حد جاری کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بی بی کیا پتا تو اس حد تک نہ پہنچی ہو جس حد پہ حد لگتی ہے۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے، بچہ جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا چلی جا، جب یہ بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ شاید میرے پیارے پیغمبر کی سوچ یہ تھی اللہ سے سچی توبہ کر لے، 8-9 مہینے کا وقت ہے، رب سے رو رو کے اللہ کو منا لے، دوبارہ نہ آئے، لیکن وہ عورت بچہ پیدا ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس روتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ بچہ جنم دے دیا میں نے، اب میرے اوپر حد جاری کیجئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا
دودھ پیتا بچہ کس طرح حد جاری ہو سکتی ہے؟ جب بچے کا دودھ چھڑائے گی پھر آنا. 2 سال بچے کو دودھ پلایا, دودھ چھڑا کے روٹی کھلانے کا عادی بنا کے, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کے رسول اللہ کے پاس آ گئی. اے اللہ کے پیغمبر دیکھیے نا, میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا, اب تو روٹی کھا رہا ہے, میرے اوپر حد جاری کیجیے. رسول اللہ نے فرمایا بچے کی کفالت کسی اور کے ذمہ لگا کے آپ نے فرمایا سنسار کر دو اسے سنسار کیا گیا, مار دیا گیا. پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زانیہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا. آپ نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے جس قدر اس نے توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ 70 مکے کے گناہگاروں میں بانٹ دی جائے اللہ سب کی غلطیاں معاف کر دے. سبحان اللہ. ایسی ایتھے تے لوٹ مار کر کے بھی تے پچھو قرآن سر تے رہ لڑا, میں تو کیتا ہی نہیں, میں ہی نہیں. جھوٹ بول کے جھوٹا نہیں مانتا, ملاوٹ کر کے ملاوٹ کرنے والا نہیں مانتا. اندہ خالص ہے اللہ دی قسمیں خالص جے, پھر خالص نہ تے اللہ دائی جے. تاویلہ دیکھو تاویلہ دیکھو حاجی صاحب کنک خالص جے, چاول خالص باسپتی دینے آکے خالص نہ دے سونے اللہ دا جے, خالص نہ دے اللہ. ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں, ایموشنل بلیک میلنگ. دودھ خالص ہے جی, خالص ہی جے. وہ ہنگالا دکھا جیا جڑا ہوندہ ہے کچھ چھیٹ دیو ہی پائی دیجئے پاک ہی. ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کر کے نہیں مانتے اور اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتے ہیں. جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول کے نہیں مانتے. آپ کے سامنے اور ہوں گے, آپ کی کمر کے پیچھے آپ کی بغاوت کریں گے, آپ کی کمر کے پیچھے آپ کی غیبت سے باز نہیں آئیں گے, لیکن پھر ناتے تو ہوتے پھر جنتی دے جنتی, پھر جنتی دے جنتی. سامنے ملاقاتاں اور تے پچھوں اور تے پھر جنتی دے جنتی. غرض زندگی پر جب محنت ہوئی, پیارے پیغمبر نے غرض زندگی پہ محنت کی, کیسا انداز بدلا زمانے کا, کیسا انداز. حاتم طائی کی بیٹی کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 صحابہ کے ذریعے اس کے گھر تک پہنچایا. سفر لمبا تھا, بھائی انتظار میں تھا. بہن گھر پہنچی, عادی نے دیکھا, عادی کہنے لگا صفانہ میرا تو اندر ہل گیا, 2 مردوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے, راتیں بھی گزری دہاڑیں بھی گزری, پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں. صفانہ رو کے کہنے لگی عادی اور میرے بھائی اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تیری 4 دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں محفوظ تھی. یہ اب عزتوں کے محافظ ہیں, یہ اب عزتوں کے محافظ ہیں, عزتوں کے محافظ بن چکے ہیں. حاتم طائی کی بیٹی کی عزت محفوظ ہے. آج سگا چچا اپنے بھتیجوں کی فحاشت کی وجہ سے اپنی دیواریں اونچی کر لیتا ہے. بھتیجوں سے بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ قرآن زندگیوں سے نکل چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن زندگیوں سے نکل چکا ہے. قرآن کی تعلیم زندگیوں سے نکل چکی ہے. قرآن زندگیوں میں نہیں رہا, عزتیں محفوظ کوئی نہیں, رزق محفوظ کوئی نہیں, رشتے محفوظ کوئی نہیں. اولاد ہو کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے, اولاد ہو کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی کو مرشد پکڑنے کی ضرورت ہے نہیں, اور جس کے ماں باپ زندہ ہیں
اس کی جنت اور جہنم تو وہی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تیری جنت اور جہنم تیرے ماں باپ ہیں، یہ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ماں پیو دے ہوندے آندا میں چلا مرشد پھڑن پیر پھڑن، پیو نو آندا پرا ہٹ جا ابا میرے راج نہ آویں۔ جن کو دیکھنا محبت اور ادب کی نگاہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا حج عمرے کا مقبول، حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا۔ جن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب ہے۔ آج وہی اولاد اپنے والدین سے منہ چھپاتی نظر آتی ہے۔ والد گھر ہے تو اولاد باہر ہے، اولاد باہر ہے تو والد گھر ہے۔ وہ رشتے نہیں رہے، وہ ناطے نہیں رہے، وہ محبتیں نہیں رہی، وہ اخلاص نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ آج پورے ملک کی فضا آلود ہے، لہو لہو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ قرآن زندگیوں میں ہوتا ایسا نہ ہوتا۔ کوئی دنیا کا بندہ مجھے شریعت مصطفیٰ سے دکھائے کہ آپ پیغمبر کی ناموس رسالت کے لیے اٹھے ہوں اور آپ کسی کی گاڑی کسی مسلمان کی جلا دیں، آپ کسی مسلمان کی گاڑی جلا دیں، کسی مسلمان کا نہتا قتل کر دیں، یہ کون سا احتجاج ہے بھائی؟ یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ نماز آپ ایک نہ پڑھیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم سب سے زیادہ ہے 14 طبقوں میں۔ جس کے دل میں تعظیم محمد نہیں، ہم اس دل کو مردود مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آؤ تعظیم محمد قرآن سے سیکھو۔ کس سے سیکھو؟ قرآن سے۔ کس سے سیکھو؟ قرآن سے۔ کس سے سیکھو؟ قرآن سے۔ قرآن سے سیکھو۔ قرآن زندگیوں سے نکلا، غرض زندگی بھی بدل گیا، طرز زندگی بھی بدل گیا۔ قرآن سے غرض زندگی اور طرز زندگی ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پیارے پیغمبر کی سیرت کا کوئی پہلو اٹھا لو، وہ غرض زندگی بھی بیان کرتا ہے، طرز زندگی بھی بیان کرتا ہے۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد لوگوں کو غرض زندگی بھی سکھانا اور پھر طرز زندگی بھی سکھانا۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہے۔ اگر وہ تعارف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، تو رسول اللہ کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کہیں کہ میں اللہ کی ذات صفات عبادات میں شریک بھی بناؤں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہوں، تو خدا کی قسم یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے غرض زندگی سیکھنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کی غرض کیا ہے، اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے پھر طرز زندگی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا